محبت، عشق و محبت، آنا حضرت، آنا حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ علماء اہل سنت، عاشقان غوث اعظم، گدایان خواجہ اجمیر، وفاداران مسلک اعلی حضرت، ارادت مندان حضور مفتی اعظم و جملہ سامعین عرس مفسر اعظم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1907 عیسوی میں پیدا ہونے والے اور 1965 عیسوی میں اس دار ناپائیدار سے دار سکون و قرار کی طرف رحلت فرمانے والے حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد ابراہیم رضا خان جیلانی میاں، ابن حضور حجت الاسلام، ابن حضور اعلی حضرت علیہم الرحمت والرضوان کے عرس مقدس کے اس پاکیزہ، طیب و طاہر اور عظیم و حسین موقع پر آپ کا یہ ادنا ترین خادم عبد الرحمن خان قادری، مدرس دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف، میرے آقائے نعمت مرشد برحق ولی سالک مخدوم المخادیم افقہ الفقہا اکمل الکملا افضل الفضلاء سیدی سرکار حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ محترم حضرت مولانا مولوی حافظ و قاری الحاج الشاہ محمد لیاقت رضا قادری رضوی نوری دامت برکاتہم العالیہ کے حکم سے 11 صفر المظفر کی مناسبت سے الفاظ زوائد سے بچتے ہوئے چند الفاظ عقیدت و حقیقت کی سوغات لے کر بارگاہ حضور مفتی اعظم ہند میں آپ کا یہ خادم حاضر ہے، گر قبول افتد زہ عز و شرف۔ حضور مفسر اعظم ہند جیلانی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس مقدس کا یہ حسین موقع ہے، اور عرس پاک کی بہاروں میں، برکتوں میں، سعادتوں میں، عظمتوں میں، سرفرازیوں میں ہم اور آپ شامل ہو چکے ہیں۔ خدائے پاک ہمیں بزرگوں کا فیضان خصوصی عطا فرمائے۔ اس موقع پر، اس عرس کی مناسبت سے حضور لیاقت ملت، جنہوں نے اپنے تمام علاقوں میں مسلک اعلی حضرت کی شمع روشن کر رکھی ہے اور جن کی نس نس میں مسلک اعلی حضرت کی وفاداری رچ بس گئی ہے، حضرت موصوف نے اس موقع کی مناسبت سے اس خادم کو جو عنوان عطا فرمایا ہے، وہ عنوان ہے مفسر اعظم۔ مفسر اعظم کیوں؟ اس عنوان کے تحت چند کلمات کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں۔ خدائے پاک اس عرس مقدس میں میری حاضری قبول فرمائے اور اس حاضری کے طفیل حاضری سرکار بغداد بھی عطا فرمائے۔ حضور مفسر اعظم ہند کو مفسر اعظم کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس تعلق سے چند باتیں میں عرض کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ انتہائی توجہ و انہماک کے ساتھ، خصوصی التفات اور لگن کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ دنیا جانتی ہے کہ شہزادہ حضور حجت الاسلام
حضرت جیلانی میاں المعروف مفسر اعظم، ایک زبردست مدرس، کامیاب مفتی، لاجواب مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ بے مثال خطیب، دل پذیر مقرر اور عظیم الشان واعظ بھی تھے۔ ان کے وعظ و بیان اور تقریر و خطابت پر جتنا بیان کیا جائے، جتنا ان کو خراج عقیدت پیش کیا جائے وہ کم ہے۔ خانوادہ رضا میں ایک یہی تو ایسا خطیب ہے جس کی خطابت کا چرچا تمام دنیا میں تھا اور آج بھی ہے۔ وہ جب گلفشاں ہوتے تھے، تقریر فرماتے تھے تو لوگ وجد کرنے لگتے تھے، وجدانی کیفیت سامعین پر طاری ہو جاتی تھی، اور ان کے نام کی کشش کا یہ عالم کہ دور و دراز کے علاقوں سے لوگ سمٹ کر ان کے جلسوں کی طرف آ جاتے تھے۔ اہل سنت کے دلوں پر ایسا اثر ڈالتی تھی ان کی تقریر کہ دوسروں کے یہاں یہ اثر نظر نہیں آتا، اور بدعقیدوں اور وہابیوں پر بھی ان کی تقریریں بے مثال اثر انداز ہوتی تھی۔ بہت سے بدعقیدے ان کی تقریر دل پذیر سن کر ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے اور بدعقیدگی سے تائب ہو کر داخل سنیت ہو جاتے۔ سینکڑوں ہزاروں وہابی ان کے دامن سے وابستہ ہوئے، بدعقیدگی سے تائب ہوئے۔ یہ ان کی تقریر کا اثر تھا۔ ان کی کرامتیں بھی لوگوں نے دیکھیں، اور کرامتیں دیکھ دیکھ کر بھی ہزاروں وہابی وہابیت سے تائب ہو گئے اور پکار اٹھے کہ جب مفسر اعظم کے کمالات کا یہ عالم ہے تو رسول اعظم کے کمالات و معجزات و تصرفات و اختیارات کا عالم کیا ہوگا۔ بہت سے بدعقیدوں نے توبہ کی۔ ان کی تقریر کی دل پذیری، ان کی خطابت کی اثر آفرینی، ان کے بیان کی سحر انگیزی کن لفظوں میں بیان کی جائے، وہ تقریر کے سلسلے میں بے مثل و بے مثال تھے۔ ان کی تقریر کا عنوان تردید بدعقیدگی اور احقاق سنیت ہوا کرتا تھا۔ وہ جب تقریر فرماتے تھے لوگ ایسا گوش بر آواز ہو جاتے کہ کسی دوسری طرف کی کوئی آواز ان کے کان میں نہیں آتی اور کوئی خیال ان کے ذہن میں نہیں آتا۔ اور ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ حضرات آپ توجہ فرمائیے، یہ حضور مفسر اعظم ہی کی ذات تو ہے جن کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا، جن کا نام سنیوں کو دیتا ہے مزہ اور وہابیوں کے لیے ان کا نام ہے قضا، امام احمد رضا نے اپنے اس لاڈلے شہزادے کے سلسلے میں ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا وہابیت کی بیخکنی میں اپنے زمانے پر سبقت لے جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کے اس ارشاد کو بار بار سنیے اور توجہ کیجیے کہ اعلیٰ حضرت ایک ولی کامل بھی تھے، مرشد برحق بھی تھے، مجدد اعظم بھی تھے، روحانی تاجدار بھی تھے، تصوف و طریقت کے علم بردار بھی تھے، خدا رسیدہ بزرگ بھی تھے، اور تقرب اللہ کی عظیم منزل پر فائز بھی تھے۔ وہ امام فرماتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا وہابیت کی بیخکنی میں اپنے زمانے کے علماء پر سبقت لے جائے گا۔ واقعی حضور مفسر اعظم اپنے زمانے کے علماء پر سبقت لے گئے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کی پیشین گوئی تھی کہ سبقت لے جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کے اس ارشاد کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور ایک بات اور دیکھیں، اس سے بھی حضرت مفسر اعظم کے کمالات اور ان کی بزرگی، ان کی عزت و عظمت و شوکت و رفعت و عروج و ارتقاء کا پتہ چلتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا ابراہیم رضا میری زبان ہے۔ مفسر اعظم کو اعلیٰ حضرت نے اپنی زبان کہا،
زبان کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے منہ سے جو الفاظ صادر ہوں گے تو منہ اس کا ہوگا، ارشاد میرا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا کہ ابراہیم رضا میری زبان ہے، یعنی حق و صداقت کا نشان ہے، میری زبان ہے یعنی حق و صداقت کا نشان ہے، میرے مسلک کا سچا ترجمان ہے، سرکار غوث اعظم کا تابع فرمان ہے، بدعقیدگی اس سے سخت پریشان ہے، اس کا نام ابراہیم رضا خان ہے۔ تو جسے اعلیٰ حضرت نے اپنی زبان کہا ہو اور جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہو کہ یہ اپنے زمانے کے علماء پر وہابیت کی بیخکنی میں سبقت لے جائے گا، تو پھر آپ کی تقریر میں اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ایسا اثر ہوتا تھا کہ وہابی آپ کے قدموں پہ گر پڑتے، وہابیت سے تائب ہو جاتے، اور آپ کی تقریر خاص کر احقاق سنیت پر ہوتی تھی، تردید بدعقیدگی پر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی تقریر میں قرآن عظیم کی جو آیات مبارکہ پڑھتے تھے، ان آیات مبارکہ کا ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کی شاندار تفسیر جیسے تمام کتب تفاسیر حضور مفسر اعظم کے پیش نظر ہوں، اور تفسیر بیان کرنے کے بعد اس آیت میں جو دقیق الفاظ آتے، ان دقیق الفاظ کے معانی اور مفاہیم بھی آپ بتاتے، اور ساتھ ساتھ صیغوں کی تعیین بھی آپ کرتے کہ یہ کون سا صیغہ ہے، واحد ہے کہ جمع ہے، فعل کیا ہے، ماضی ہے کہ مضارع ہے، مصدر بھی بتاتے کہ اس کا مصدر کیا ہے، مادہ بھی بتاتے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے کہ یہ اگر باب تفعیل میں چلا جائے تو یہ معنی ہوگا، باب افعال میں چلا جائے تو یہ معنی ہوگا، باب مفاعلت میں چلا جائے تو یہ معنی ہوگا، باب تفاعل میں چلا جائے تو یہ معنی ہوگا۔ یہ تمام تفسیری خوبیاں کہ قرآن عظیم کے ہر لفظ کی شاندار تفسیر، بے نظیر تفسیر، ایسی تو تقریر کہیں سنی ہی نہیں، اور ایسی بے مثال تفسیر تو کبھی سامنے نہیں آئی، کبھی ہم نے سنی ہی نہیں۔ لوگ اش کر اٹھتے، لوگوں سے کیا لینا دینا؟ اس دور کے جو علماء، فضلاء، ادبا، فصحا، بلغا، عقلا، کملا تھے، وہ بھی آپ کے علم کے سامنے، آپ کی بلاغت کے سامنے، آپ کی صلاحیت اور استعداد کے سامنے، آپ کی تفسیر بیانی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے، اور اس دور کے بڑے بڑے علماء آپ کی اس شان تفسیر کو دیکھ کر پکار اٹھتے کہ ہمارے عہد میں فائز بھی ہیں، فائق بھی ہیں، لائق بھی ہیں، لیکن ہمارے عہد میں فائز بھی ہیں، فائق بھی ہیں، لائق بھی ہیں، لیکن تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو۔ آپ کی تقریر آیات کی تفسیر پر مشتمل ہوتی تھی، ایک خاص بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ تفسیر کے حوالے سے تمام علاقوں میں مشہور ہو گئے، آپ کی یہ بھی خاصیت تھی کہ آپ جلسے کے تمام لوازمات کا انتظام و اہتمام خود اپنی جیب خاص سے فرماتے تھے۔ آپ پیشہ ور نہیں تھے۔ پیشہ ور کا مطلب کہ حصول زر آپ کا مقصد نہیں تھا، تبلیغ دین آپ کا مقصد اول تھا، مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت آپ کا مقصد اول تھا، خدمت سنیت آپ کا مقصد اول تھا، ذکر خدا و رسول آپ کی نیت اول تھی، اور پھر اپنی جیب خاص سے تمام جلسے کے انتظامات فرمانا، یہ آپ کے خلوص اور جذبہ للہیت کی نشاندہی کر رہا ہے۔ بہار و بنگال کے جلسوں میں، یو پی کے جلسوں میں، گجرات اور راجستھان کے جلسوں میں آپ کثرت سے تشریف لے جاتے اور قرآن عظیم کی آیات کی تفسیر بیان کرتے تو لوگ اش کر اٹھتے، بڑے بڑے علماء آپ کے ہاتھ چومتے، آپ کی پیشانی کا بوسہ لیتے، آپ کے قدموں کو چومتے، اور آپ کی شان تفسیر کے سامنے اپنے جبہ و دستار کو ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ شان تھی حضور مفسر اعظم ہند کی۔